کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے تو اس کی فضیلت رکھی ہے نا. بندہ اس کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کے چھوڑ دے گا تو وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا، بہت بڑی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا نا. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 5,000 کا نوٹ سڑک پہ آپ جا رہے ہوں تو ایسے کوئی پھینک دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی بندے جو سڑک کے اوپر چل رہے تھے وہ جناب ہجوم لگ جائے گا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے نا. تو جب نظر نہیں آ رہا تو وہی لوگ اسی سڑک کے اوپر چل رہے ہیں. جب تک نظر نہیں آیا وہ چل رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، ذہن میں خیال بھی نہیں آ رہا. لیکن جب وہ نظر آ گیا تو سبھی اسی کی طرف لپک پڑے. اسی طرح یہ ثواب، یہ رحمت، یہ فرشتے بندے کو نظر نہیں آ رہے، لیکن ہے تو صحیح نا کس کی زبان سے؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بیان ہوا. ابھی میں وہ 40 احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو وہ 40 چیزیں ترتیب دی ہیں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 4 بجے غالباً آپ کے نماز ہے، تو نماز مجھے ذرا بتا دیں کتنے بجے نماز ہے؟ 3:45 بجے جماعت ہے، تو پھر اس کا مطلب 3:45 سے پہلے ختم کرنا پڑے گا نا. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے. آپ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. تو وہ 40 چیزیں کیا ہیں جو ذکر کی فضیلت میں ہیں کہ محافل منعقد کرنا اور ذکر کرنا. وہ 40 چیزیں 40 احادیث مبارکہ کی روشنی میں نچیز نے ترتیب دی ہیں. آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیں. حمزہ رحمان صاحب سے کہا تھا کہ ان کو کمپوز کروا کے تو دوستوں میں تقسیم کریں، ادھر گاؤں میں بھی، سچا سودا گاؤں میں بھی، ادھر محفل میں بھی اگر وہ لائیں ہیں تو پھر آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. نمبر 1 کیا ہے کہ یہ جو مسائل کی محفل ہے، جس طرح ابھی ہم محفل میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا قرآن بیان کیا جا رہا ہے، حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں، بہت سارے مسائل کے اوپر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسائل کی محفل کیا ہے؟ 1000 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے. دوسری حدیث پاک کی روشنی میں کیا ہے کہ زمین سے عرش الہی تک فرشتے محفل کو گھیر لیتے ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان بھی کی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہے متن کے ساتھ کہ وہ فرشتے عرش الہی تک اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. تیسری حدیث پاک یہ ہے کہ شرکائے محفل گھروں کو بخشے ہوئے جاتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرکائے محفل جب گھروں کو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو یہ بخشے ہوئے جا رہے ہیں. اور چوتھی حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں کی جماعت میں ان شرکاء کا ذکر فرماتا ہے. جیسا کہ ہے کہ تم میری طرف پیدل آؤ میں تمہاری طرف چل کے آؤں گا، اس سے پہلے ہے کہ تم میری طرف ایک بالشت آؤ میں تمہاری طرف ایک با آؤں گا، ایک بازو کے برابر آؤں گا. تم میری طرف چل کے آؤ. یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک بالشت آؤ میں تمہاری طرف ایک با آؤں گا، اور تم میری طرف چل کے آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. تم لوگوں کی محفل میں میرا ذکر کرو میں تم سے افضل محفل میں تمہارا ذکر کروں گا اور تمہارے نام کے چرچے کر دوں گا. جی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پس میرا ذکر کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے نام کے چرچے کر دوں اور منکرین میں سے نہ ہو جاؤ. نمبر 5 پہ کیا ہے؟ اللہ کریم
محفل میں چل کر آنے والوں کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جس طرح ابھی حدیث پہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ ذکر کرنے والے زندہ اور نہ کرنے والے مردہ کی مثل ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ مثل زندہ کے ہیں اور نہ کرنے والے مثل مردہ کے ہیں۔ نمبر 7 کیا ہے؟ ذکر کرنے والوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ طاری ہوتا ہے اور نازل ہوتا ہے، سکون ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو اسی طرح نمبر 8 کیا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے خون سے تلواریں تر کرنے والوں سے ذکر کرنے والے ایک درجہ افضل ہیں۔ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف جہاد کرنے والے، اب دشمن کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو اور ادھر مسلمان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، تو دین اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر جنگ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی افضل فرمایا ایک درجہ ذکر کرنے والے افضل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بندہ کبھی موقع بنے اسلام کی خدمت کرنے کا یا دشمن کے خلاف جہاد کرنے کا، لڑنے کا، تو بندہ پیچھے ہٹ جائے، نہیں، وہ ایک موقع ہے، ایک جگہ ہے، ایک موقع ہے، ایک جگہ اور ایک موقع۔ ایک موقع کے اوپر وہ جہاد کرنا ہے جب جہاد فرض عین ہو جائے، اور پھر ایک جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی کریں گے آپ کو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ صبح کریں، شام کریں، دوپہر کے کریں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد، اس کی فضیلت اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ذکر کرنے والے میدان جنگ میں جہاد کرنے والوں سے ایک درجہ افضل ہیں۔ نمبر 9 کیا ہے؟ ذکر کی محافل میں ذکر کرنا سونا اور چاندی خیرات کرنے میدان جنگ میں جہاد کرنے سے افضل ہے اور جہنم کی آگ سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قبر میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو تو چاروں سلاسل میں مقام قلب پہ لفظ اللہ کا تصور ہے، مقام قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ لفظ اللہ کا، اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور نفیس بات جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور آخر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح کے وقت، شام کے وقت ایک تسبیح کرنا 100 مرتبہ حج کرنے کے برابر ثواب فرمایا گیا۔ اس طرح استغفار کی فضیلت فرمائی گئی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ اخلاص شریف ہے۔ آپ کو وہ وظائف سارے دیے جا چکے ہیں کہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی جو وظائف ہیں وہ آپ کو دیے جا چکے ہیں، اور ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ تو یہ پڑھنے سے بندہ کتنی احادیث مبارکہ اور کتنی آیات مبارکہ پر بندہ عمل کر لیتا ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 72 کے قریب قرآنی آیات پہ عمل ہوتا ہے اور 250 سے زیادہ احادیث مبارکہ پر عمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر کی محافل میں ذکر کرنا سونا چاندی خیرات کرنے میدان جنگ میں جہاد کرنے سے افضل ہے اور جہنم کی آگ سے نجات دینے والا ہے۔ نمبر 10 کیا ہے؟ نماز، روزہ، ذکر الہی، راہ الہ میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو 40 پوائنٹ ترتیب دیے ہیں یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ترتیب دیے ہیں، اس لیے اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور اس لیکچر کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں میں بھی شیئر کریں، فیس بک کے اوپر بھیجیں، واٹس ایپ کے اوپر بھیجیں، تاکہ وہ سنیں
اور اس کی فضیلت کو پا لیں، عمل کر کے پا لیں۔ نمبر 11 کیا ہے؟ ذکر الہی اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اب جان بوجھ کے الٹ بازیاں لگانا یہ بھی کوئی درست نہیں ہے، لیکن ذکر کی کثرت کرنا، ذکر کو وجدانی کیفیت اگر بندے کے اوپر طاری ہو جائے، اب اس وجدانی کیفیت میں ایک اختیاری ہے، ایک اضطراری ہے۔ اختیاری کے اپنے اندر جوش جذبہ پیدا کرنے کے لیے بندہ وجدانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کو اختیاری کہتے ہیں۔ ایک ہے اضطراری جو نیچرل کنڈیشن ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو بہت سارے اپنا امریکہ میں ایک جگہ پہ محفل ہوئی، تو اس کے بعد کچھ شرکاء تھے، وہ پھر الحمدللہ پھر حلقے میں بھی داخل ہو گئے، تو ان چیز کو اپنے گھر لے گئے، وہ مختلف انہوں نے سوالات کیے، عورتوں کے پردے کے متعلق سوال کیا، اور پھر جو یہ بندہ وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے اس کے متعلق بھی۔ ادھر لندن میں بھی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ یہ بندہ تڑپنا کیوں شروع کر دیتا ہے، تو مختصر ناچیز نے اس کو یہ جواب دیا جو اس کی عقل میں آ جائے، کہ جب کوئی گانا لگا ہوتا ہے تو گانا تو کسی جگہ پہ لگا ہوتا ہے، لیکن سننے والا ساتھ اس کے موومنٹ کیوں کرتا ہے، وہ بھی ساتھ کیوں گانا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی نہ ساتھ ناچنا کیوں شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس گانے کا اس کے اوپر اثر ہو گیا۔ اسی طرح جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ذکر کا اس کے اوپر اثر ہو گیا، وہ نور جو اترتا ہے اس کا اس کے بدن کے اوپر اثر ہو گیا اور وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن وہ کیسے کہتے ہیں کہ انا ونڈے ریوڑیاں تے اپنے نہیں دے، جب اندھا ہے اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو اپنوں کو قریب جو ہے اسے ہی دے گا نا، اسے کوئی چیز جو نہیں نظر آ رہی ہے جی۔ تو اس لیے جو اس لذت کو، اس چاشنی کو، اس رحمت کو، اس نور کو، اس ثواب کو، اس کیفیت کو پا لیتا ہے تو اس کے اوپر وجد طاری ہوتا ہے، تو پھر وہ کیفیت بندے کی طاری ہو جاتی، دیکھنے والا تو کہے گا بھی کیا ہو گیا اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اتنی کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ نمبر 12 کیا ہے؟ ذکر الہی کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابیوں جب تم جو جنت کے باغات سے چلو تو کچھ چل لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو وہاں سے، ہاں جی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جنت کے باغات میں بندہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو فرمایا ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں۔ اس لیے یہ جو ماہانہ محفل ہم اپنے آستانے پہ کرتے ہیں، آستانہ عالیہ امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشاد باغ لاہور میں، یسرف کالونی، شاہ مدینہ کالونی میں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق ہے، محفل بخشش و جنت، محفل بخشش و جنت، تو یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ نمبر 14 ہے اللہ کریم سے ڈرنے والے اور ذکر کرنے والے کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو فیصلہ ہو بھی گیا تو اللہ کریم اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ تو جہنم میں جانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ہمیں تو جناب کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کانٹا لگ جائے برداشت نہیں ہو سکتا، بدن کے اوپر کوئی زخم لگ جائے، کوئی پھنسی پھوڑا نکل آئے تو برداشت نہیں ہوتا، تو جہنم کا اتنا عذاب کیسے بندہ برداشت کرے گا؟ نہیں، یہ تکبر، غفلت، بے راہ روی، اس کو چھوڑنا پڑے گا ہر بندے کو، ہر مسلمان کو، اور اللہ کی یاد سے محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت کرتے ہوئے بندہ جب اس طرف آئے گا تو اخلاص کہلائے گا۔ اخلاص کا درجہ عام نیکیوں سے 700 گنا زیادہ ہے۔ تو اگر وہ گناہ گار بھی ہوا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مسلمان ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو دنیا میں ڈرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کو مانے گا بھی، اس کی کتاب کو بھی مانے گا، اس کے رسول کو بھی مانے گا، تکبر نہیں کرے گا نا، اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ بہت ساری محفل میں جانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے
हालात देखने होते हैं। तो दुनिया में ऐसे गुम हो गए कि बस जैसे अपना सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, नमाज भी पढ़ी जा रही है, जिक्र भी हो रहा है, दुनियादारी भी साथ साथ चल रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू की महफिलें भी हो रही हैं, कहीं पर नाचना पड़े तो नाचा भी जा रहा है। नहीं, इस तरह प्योरिफिकेशन, अपनी प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी। जब हम मुकम्मल तौर पे when we will get completely cleanliness from the Allah Almighty, Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala, with blessing of Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala, then we can be complete. जब हम हर तरफ से एक खालिस चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की रहमत से हासिल होगी। तो नंबर 15 है, अल्लाह करीम की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों और ज़िक्र इलाही करने वालों पर अंबिया भी रश्क करेंगे और वो नूर और मोतियों के मिंबरों पर होंगे। कितनी बड़ी चीज़ है कि रोज़े महशर को एक जमात आएगी, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। तो पूछा जाएगा या इलाहुल आलमीन, ये कौन है, ये कोई पैगंबर है? तो जवाब दिया जाएगा नहीं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में आपस में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। तो एक पीर भाई का रिश्ता जो है आपस में, वो तो यही है। पीर भाई सगे भाइयों से ज़्यादा जो है मजबूत रिश्ता होता है। और कोशिश करनी चाहिए, या मसल महफिल में आप आए हैं, अपने पीर भाइयों को दावत दे के साथ ये नहीं भी पे मैसेज भेज दिया भी जिसने जाना नाम लिखवा दें, ये कोई तरीका नहीं है। उनको बताना, उनको इंसिस्ट करना, उनको महफिल ज़िक्र की फजीलत बताना। अब ये 40 चीज़ें लिखवा के कंप्यूटर पे कंपोज करके तो अपने मुसलमान भाइयों को दें। पाकिस्तान में तो ये 4 पेपरों के ऊपर या 2 पेपर या 3 पेपरों के ऊपर कितने पैसे कास्ट आती है? 5 रुपए की कापी हो जाती है और 3 कापियाँ 15 रुपए की हो जाएंगी। हमजा रहमान साहब के पास मशीन भी है, इनको पैसे दें और इनसे कापियाँ करवाएं। मुफ्त में सुक्के पे मिल माइया न रखें। तो जो जिसको दावत दें अपने मुसलमान भाइयों को, उसको साथ ये फजीलत भी दें भी ये पढ़ो यार, बैठ के पढ़ो, तुम्हें पढ़े पता चले, आंखें खुलें कि महफिल ज़िक्र की, अल्लाह के ज़िक्र की कितनी फजीलत है। तो नंबर 16 क्या है? मजालिस ज़िक्र की गनीमत, कदर व कीमत क्या है? जन्नत है। मजालिस ज़िक्र जो है इनकी कदर व कीमत क्या है? हर चीज़ की एक कीमत होती है ना, वैल्यू होती है। तो ये महफिल ज़िक्र की वैल्यू क्या है, कदर क्या है? इसकी कदर रब ने जन्नत रखी है। और जन्नत कितने की आ जाती है? कोई 1,500 रुपये की आ जाती है जन्नत के, नहीं। कोई 2,000, कोई 5,000, कोई लाख 2 लाख की जन्नत, जिसमें सोने के महलात रब ताला जल्ला शान ने बनाए हैं। चांदी सोने पोटा और याकूत के महलात बनाए हैं, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए हैं। उसकी क्या वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, आज जो मलका बरतानिया फोत हो गई है, इसके ताज में कोहे नूर हीरा लगा हुआ था और वो ताज अभी भी है। खुद वो चली गई है, ताज रह गया दुनिया के ऊपर ही है जी। इसके ताज को कोई ख़रीद सकता है? सोचने की बात है, कितनी मालियत का होगा। अब उस अंदाज़ा लगाएंगे ये हीरा इतने मिलियन का है, ये हीरा इतने मिलियन पाउंड का है, यह हीरा इतने मिलियन पाउंड का है, तो कितने बिलियन पाउंड पे उसकी चली जाएगी, कितने बिलियन पाउंड पे उसकी यानी कीमत चली जाएगी। अगर 10 बिलियन पाउंड भी हो तो उसको 25 खरब रुपया आप कह सकते हैं। 10 बिलियन पाउंड 25 खरब रुपया उस ताज की कीमत है। तो जन्नत की जिसमें सोने के महलात अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मीलों लंबी जन्नत है। और हीरे जवाहरात पोटा याकूत के महलात, सायादार तख्त, तो उसकी कीमत क्या? ये क्या 25 अरब खरब रुपया भी आप कहें तो क्या उसकी खरब रुपया हो सकती? नहीं। उसको कैसे बंदा खरीद सकता है? एक रेडी वाला, फ्रूट बेचने वाला भी उसको खरीद सकता है। वो कैसे? महफिल ज़िक्र मुनक्किद करके, महफिल ज़िक्र में शिरकत करके। तो मजालिस ज़िक्र की क्या कीमत, गनीमत क्या है, कदर व कीमत है?
یہ جنت ہے۔ نمبر 17 ہے جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے تو پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ ساری ہم لائیں گے جب ذکر الہی کی جو آگے کتاب میں، یعنی ابھی یہ آپ کے نچیز کی جو کتاب ہے صراط المقربین، اس کا پہلا باب کیا ہو گیا؟ یہ پہلا باب ہو گیا یہ حب الہی مع المحبوب الہی، یہ تقریباً 800-900 پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہوگی انشاءاللہ، امید ہے 800 پیجز بن جائیں گے۔ دوسری جلد جو ہے وہ نفس مطمئنہ کے اوپر آ رہی ہے۔ نفس مطمئنہ کتاب پہلے مختصر تو چھپ چکی ہے، لیکن اس کے 52 ٹاپکس جو ہیں، جو 52 بیانات ہیں، اس کو مفصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو ممکن ہے صرف نفس مطمئنہ ہی 2 جلدوں کے اوپر مشتمل ہو جائے، لیکن کوشش کریں گے کہ وہ بھی 800-900 پیجز کی میں مکمل ہو جائے گی۔ جلد سوئم، جلد سوئم میں صراط المقربین کی جلد سوئم جو ہے، اس میں پہلا جو باب ہے جس میں جو چیزیں آ رہی ہیں، حقیقت بیت، حقیقت مرشد و آداب مرشد، احکامات ذکر الہی جو باب اس میں آئے گا جلد سوئم میں، ان میں انشاءاللہ قرآنی آیات بھی آئیں گی، حدیث بھی آ جائیں گی، اور پھر سلاسل اربع و اسباق سلاسل، 4 سلاسل اور اس کے اسباق، اس کا طریقہ، وہ بھی انشاءاللہ اس سوئم میں آ جائے گا۔ اور ابھی جو الحمدللہ یا ایھا الذین آمنو کے اوپر نچیز نے ریسرچ کی ہے قرآن عظیم الشان میں، تو وہ 1012 کے قریب قرآنی آیات سامنے آئی ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح یہ پوری ایک جلد بن جائے گی۔ کیا ہے؟ پوری ایک جلد بن جائے گی۔ اس کے اوپر اس کے آگے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان 5 چیزوں کے اوپر یہ قرآن پاک میں الحمدللہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ یہ جو آیات ہیں زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں کے متعلق، یہ بھی ساری ایک جگہ پہ لائی جائیں گی۔ تو یہ میرے دوست اور بھائیوں، دعا کریں اللہ مجھے زندگی دے، صحت دے، توفیق دے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ آنے والے مسلمان بھائیوں کو چیزیں کام دیں گی، جس طرح کہ کشف المحجوب سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور غنیت الطالبین سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اپنا اولیاء کرام کی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، تو اس طرح یہ جو کتابیں ہیں لکھنے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو، چلو نچیز تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کو مقام دینے والا ہے۔ رب جب راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے